چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، اس کے لیے پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ اپنے اطراف میں دیکھیے، ایک تو دنیاوی تعلیم بچیوں کو ضرور دینی چاہیے حفاظت کے ساتھ، اچھے انداز سے، اور اس کے علاوہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ بچیوں کو 9 سال سے پہلے طہارت کے مسائل آنے چاہیے، حیض کے مسائل اس کو آنے چاہیے، اسی طرح وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، اسی طرح کپڑوں کو پاک کرنا ہے، نجاستیں کون کون سی ہوتی ہیں اور کتنی مقدار میں لگ جائیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کتنی مقدار میں لگیں تو شروع ہو جائے گی لیکن نماز کے لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور کتنی مقدار میں لگے تو نماز ہو جائے گی، لوٹانا اچھا ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی بات نہیں، یہ تمام احکام۔ پھر اس طرح نماز کا احکام، اگر روزے قریب آگے ہیں تو روزوں کے احکام سیکھنا بھی اس کے لیے ضروری۔ اس کے علاوہ گناہ صغیرہ کبیرہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کے علاوہ عقائد اسلام، یہ 9 سال سے پہلے اس کو یہ بیسک سیکھنا لازم ہے، جس کو ہم فرض علوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آپ 9 سال سے پہلے فرض علوم ان کو سکھائیں، اس کے بعد پھر اضافی چیزیں بھی، کیونکہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو فرض علوم تھوڑے سے مختصر کر کے سمجھائے جاتے ہیں، جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، ذہن میں وسعت آتی ہے، تو پھر مزید ان علوم کے اندر چیزیں ایڈ کر کے ان کی ذہنی وسعت کے مطابق سمجھائی جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہے ایک چیز۔ اب پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ اپنے اطراف میں دیکھیے، اگر وہاں پہ کوئی اہل سنت کا ادارہ ہے ایسا جہاں بچیوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں پر آپ ان کو ایڈمیشن کروائیں، یا پھر آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آپ میرا نمبر لے لیں، مجھ سے رجوع کر لیجئے گا، میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں گا۔ آن لائن کورسز کروا لیں، آج کل یہ بہت آسان ہو گیا ہے، پورے ورلڈ میں جہاں کہیں آپ ہیں آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی بچی کو ضرور آپ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کریں، ورنہ آپ یقین کریں، میرا بہت عرصہ ہو گیا اس فیلڈ کے اندر، کتنے لوگوں کی بچیاں حرام زندگی گزار رہی ہیں، اور نہ ماں باپ کو پتہ تھا نہ بچی کو پتہ تھا، کیونکہ ماں باپ نے سکھایا نہیں، اور ناجائز اولاد پیدا ہوتی رہی ہے گھر کے اندر، اور ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ نکاح بہت عرصے پہلے ختم ہو چکا تھا، ان کی جہالت تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک نکاح ہوتا ہے، یہ بیوی ہوتی ہے، یہ شوہر ہوتا ہے، یہ مہر ہوتا ہے، یہ گواہ ہوتے ہیں، یہ قاضی صاحب ہوتے ہیں۔ سوال ہے کس نے بتایا آپ کو؟ جس شریعت نے بتایا، دین نے بتایا، بس یہیں تک دین محدود رکھ لیے۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ کس طرح دین کیا کہتا ہے، نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کن الفاظ سے بیوی فوراً حرام ہو جاتی ہے، پھر اس سے رجوع کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اپنا مطلب اور اپنی چیز، کوئی چیز حاصل کرنی ہو، فائدے حاصل کرنے ہو تو دین زندہ باد، وراثت حاصل کرنی ہے، دین زندہ باد، کسی سے قرضہ لینا ہے، دین زندہ باد، کوئی دھوکہ دے کر چلا گیا تو ہم اس کی چیز لے سکتے ہیں کہ نہیں اپنی ریکوری کے لیے، دین زندہ باد۔ لیکن جب دین کے معاملے میں کچھ خرچ کرنے کی باری آئے، دین ہمیں کہہ رہا ہو کہ یہ چیز اب آپ کی نہیں رہی، آپ اس کے حقدار نہیں رہے، تو پھر ہم دین سیکھیں ہی نہیں، یا سیکھ لیں تو پھر دین کے خلاف بغاوت اختیار کریں، پھر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمیں الٹا سیدھا کیسے بھی مسئلہ بتا دے اس کے پیچھے چل پڑیں اور اصل دین کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیے۔ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس ہیں، ایسے والدین میدان معاشر میں بچیں گے نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ہم نے کچھ بچی کو سکھایا نہیں، اور جتنے مرضی بچی گناہ کرے ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، بالکل ہے آپ کی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت سوال کیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا حاکم سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نوکر سے مالک کے گھر کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ تفصیل بیان کی ہے سرکار نے، اور صحیح ترین حدیث ہے۔ اس لیے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں اور بڑے آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم تربیت پر، دینی تعلیم و تربیت پر توجہ کیے بغیر، انہیں فرض علوم سکھائے بغیر، آپ ابھی جو آپ کا آرام ہے یہ کل بہت ہی بڑی مشقت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا را خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔